اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے جو تم سے غلطی ہوئی تھی اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. بشرطے کہ یہ نہ ہو کہ یہ نیت نہ ہو کہ چلو وہ والی تو لے لی تھی بہت اچھا ہو گیا, ٹھیک ہے نا بھائی, ندامت بھی ہو کہ میں نے غلط کیا, بد نظری ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, قتل بھی ہو گیا, اس کی بھی تلافی ہے اسلام میں. جان جان کر یہ سوچ کے قتل کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایک مثال ہے, کسی سے ہو گیا بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اس کا بھی حل ہے. لیکن فطرت سے جب بغاوت کرتا ہے نا انسان, یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں, ایک بڑا معاشرے میں فالٹ آ گیا ہے, وہ فطرت سے بغاوت پہ اتر آتے ہیں. فطرت اور نیچر سے جب لڑو گے نا تو اللہ نے نیچر کو ایسا بنایا ہے کہ نیچر معاف بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں کرتی, وہ نہیں معاف کرتی. مثال کے طور پر آپ نے حرام کھا لیا. کیا کھا لیا آپ نے؟ چوری, کسی کے مرغی رکھی ہوئی تھی یا مرغی گھوم رہی تھی, چوری کر کے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کیا, آپ نے کھا لی. حرام کھا لیا نا آپ نے. مرغی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے نا. چوری کی مرغی ویسے تو حلال ہے, حرام کھا لیا, اس کی تلافی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اللہ نہ کرے خنزیر کھا لیا کسی نے, اس کی تلافی ہو جائے گی, بھائی توبہ استغفار کرو, اب کھا لیا تو آئندہ نہ کھاؤ, گڑ گڑاؤ, جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا زیادہ گڑ گڑاؤ. لیکن آپ نے زہر پی لیا. یہ جو زہر آپ نے پیا ہے نا, اور پیا بھی جان کے نہیں ہے, آپ سمجھے کہ اس بوتل میں زمزم رکھا ہوا ہے, حالانکہ کیا رکھا ہوا تھا؟ زہر. پہلا گناہ جان کر کیا, توبہ سے تلافی ہوگی. دوسرا گناہ بھی نہیں ہے, کیا بھی بھولے سے, غلطی سے, لیکن وہ زہر ہے, اس کی تلافی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. یہ کس کی بغاوت ہو رہی ہے؟ فطرت کی. فطرت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تو جان کے غلط کر رہا ہے یا غلطی سے غلط کر رہا ہے. آپ جب زہر آنتوں میں اترے گا, جتنی مرضی توبہ کر لو, اے اللہ آئندہ میں جب بھی بوتل کا ڈھکن کھولوں گا 100 دفعہ سونگوں گا, پہلے کسی کو ٹیسٹ کراؤں گا, اس کے بعد میں پیوں گا, اس دفعہ معاف کر دے, میری آنتیں نہ گلیں, اس دفعہ معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ بھائی معاف تو میں نے کر دیا, تو نے بے احتیاطی کی, لیکن جو زہر ہے نا وہ معاف نہیں کرے گا, وہ تیری آنتوں کو گلائے گا اور تو مرے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے. دیندار آدمی پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ جو فطرت نے اصول, قدرت اللہ نے اصول, فطرت بھی اللہ نے بنا, زہر میں اللہ نے خاصیت رکھی نا کہ آنتوں کو گلائے گا. آگ میں جلانے کی خاصیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. آپ کا پاؤں پھسل گیا, لوگ کہہ رہے ہیں یار یہاں احتیاط سے جاؤ, نیچے آگ جل رہی ہے, پاؤں پھسل سکتا ہے. آپ نے کہا بھائی میں بڑا فنٹر ہوں, کچھ نہیں ہوتا ہے یار, میں گیا اور پھسل کے آگ میں گر گئے. یہ گناہ کیا نا آپ نے کہ احتیاط. اب آگ میں جیسے ہی گرے آپ نے اللہ سے معافی مانگی, اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے بے احتیاطی کی. بے احتیاطی بھی ایک جرم ہے. اللہ فوراً کیا کر دے گا؟ معاف, کہ بھئی میرا بندہ توبہ کر رہا ہے, معاف. اللہ مجھے معاف کر کے آگ سے نکال لے اب, کیونکہ میں غلطی سے گرا ہوں, تو معاف. اللہ کیا کہے گا؟ ونس اپون اے ٹائم, ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, ابراہیم آگ میں گئے تھے, میں نے بچا لیا تھا. بس یہ ابراہیم کے ساتھ ایسا ہوا, اور ہو سکتا ہے 2-4 اور ایسے واقعات ہو گئے ہوں. قانون یہ ہے کہ آپ کا گناہ تو میں نے معاف کر دیا, مگر جس غلطی کی وجہ سے آپ آگ میں سلپ ہوئے ہو, آگ کو میں نے پرمیشن نہیں دی کہ وہ تجھے معاف کر دے. اس کا کام ہے جلانا, وہ جلا کے چھوڑے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آج ہمارے ہاں بہت سے مسلمان اللہ کی تو نافرمانی کر ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ فطرت سے بھی لڑ رہے ہیں. دیکھو انگریز کوشش کرتا ہے نیچر سے نہ لڑے. کیا مطلب؟ کامیابی کے جو دنیاوی اسباب ہے نا وہ اختیار کرتا ہے, وہ تبھی کامیابی جو دنیا کے لحاظ سے جس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ بھئی کوئی کافر بھی اگر اسباب اختیار کرے گا نا, جس چیز کا جو سبب میں نے رکھا ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ بے احتیاطی کر رہے ہو, آپ بھی آگ میں گر گئے اور کافر بھی گر گیا بے احتیاطی سے, تو آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ چونکہ کلمہ پڑھنے والے, اس کو بچا لو, وہ کافر ہے اس کو کیا کر دو, جلا لو. یہ آگ یہ نہیں دیکھے گی. اسی طرح آپ مسلمان تھے, آپ نے بے احتیاطی کی اور کافر نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا, تو اب آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ کافر ہے تو احتیاط کر رہا ہے پھر بھی جلاؤ اس کو. نہ 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 نہ, بلکہ آگ اس تک نہیں پہنچے گی, آگ وہ بچ جائے گا. دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں اللہ تعالی نے کامیابی اور ناکامی کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اسباب کے ساتھ. جو جس چیز کا سبب ہے نا وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ سبب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. اس سبب کو اختیار کیے بغیر وظیفے, دعائیں اور آشیرواد لے لینا, کسی سے جا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے حضرت جی تو میری شادی ہو جائے گی, نہیں ہوگی شادی آپ کی. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہی بنا ہوا ہے نا, تو اس لیے مثال ذہن میں آ جاتی ہے. آج ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے, مفتی صاحب میں 40 سال کا ہو گیا, میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں یار میں پتہ نہیں, میرا مائنڈ ہی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو
تو میرے لیے دعا کر دیں کہ میری شادی ہو جائے. میں نے کہا تو کر ہی نہیں رہی, کر ہی نہیں رہا, تو میں یہ دعا کر دیتا ہوں آپ کا مائنڈ بن جائے. تو میں نے کہا بنانے کی کوشش کرو گے تو بنے گا نا. تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں بھی, پڑھائی کے معاملے میں بھی, اور بزنس کے معاملات میں بھی, دین کے معاملات میں بھی. دین میں بھی تو یہ ہے نا کہ جنت کے اسباب اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. تو اس میں بھی جنت کے اسباب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. جنت کے اسباب ہے گناہ چھوڑو, گناہ نہیں چھوڑتے. اور پتہ نہیں ایران توران کیا کچھ کر لیں گے, وظیفے پڑھ لیں گے, 5 لاکھ دفعہ آیت الکریمہ پڑھ لی, فلاں نے پڑھ لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, اور فلاں کو کھانا کھلا دیا. بھائی جنت میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے آپ کو بچنا ہے. گناہ چھوڑنا ضروری ہے. اپنے عقیدے کو توحید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے اچھے بن جاؤ, شرک پر اگر ہے. دیکھو جیسے دنیا کا کے اسباب ہوتے ہیں نا, کہ جب تک محنت نہیں کرو گے, صحت کی کوشش نہیں کرو گے تو صحت بنتی نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ اٹرم پٹرم جو مرضی کھاتے رہو اور آپ پھر بھی صحت مند, ایسا نہیں ہوتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے, اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے, اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا. کیونکہ جو کچھ ہوتا رہے نا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے. اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے, ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. گرنیڈ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے اور کلاشنکوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. گرنیڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے بس, وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا. تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے, تو وہ سبب اختیار کیے بغیر ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ تم آخرت کا سبب اختیار کرتے ہی نہیں ہو. آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ توحید ہے, رسالت ہے. پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو, جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو. پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائنسدان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے, انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے. او بھائی جنت میں جانے کے لیے تھوڑی کیے انہوں نے, دنیا کے لیے کیے ہیں. تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے القاب سے یاد رکھتی ہے, یار اس نے بلب ایجاد کیا. اب بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے, لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا. پاکستانی قوم بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتی ہے, لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی, اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں. بھائی اس نے ہم پر احسان کیا, بلب بنایا, تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا. اس نے کون سا صدقہ جاریہ کے لیے آخرت کے لیے بنایا تھا؟ تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں, آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے بتا دیا تم نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے, کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے بات خوب یاد رکھو, صحت کا مسئلہ ہو, گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو, پیسے کمانے کا مسئلہ ہو, صحیح ہے نا, جب تک محنت نہیں کرو گے, قانون اللہ کا یہ ہے کہ کخ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا, کخ بھی نہیں آئے گا. کل رات میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے. کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی, بہت ہی اچھے لوگ تھے, وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی. کھانا کھایا ہم نے 11 بجے رات, اور وہ انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا تھا, وہ بھی باقاعدہ آرڈر پہ کھایا ہم نے. ابھی میں کیا وہ سن بھی رہے ہوں گے نا بیان, کھایا. اب 11 بجے جب آپ کھاؤ کے سو گے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور لوگ کہتے ہیں عالم ہے, لوگوں کے خیال میں کوئی نیک آدمی ہے. اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے, کون بزرگ ہے, کون عالم ہے, لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان اگر فرض کر لیں تو چونکہ ہم نے 11 بجے کوفتے کھائے ہیں, کوفتے بنائے ہوئے بڑے خاندانی قسم کے, پھوڑ دیے ہم نے, طبیعت سے پھوڑے. اچھا وہ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو رات کو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے نا, رات کو کھانا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نہیں کھاتے, وہ اتنے 2-4 والے بس جتنا بھی رکھا وہ نہیں کھاتے, صحت کا خیال کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا تپڑ مجھ میں نہیں ہے, اتنا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں کھاؤں نہیں. تو وہ کہنے لگے, میں نے کہا ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے, کھائیں گے طبیعت سے. تو ہم نے پھوڑا. اب جب پھوڑا ہے تو ظاہر ہے اس پھوڑے ہوئے کو نکالنا بھی تو ہے نا تو اس کا حل پھر ہم, میرے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے, وہ کافی وزنی ہے. میں نے کہا بیٹا میں تو نہیں سو سکتا ایسے, میں تو نہیں سو سکتا, یہ تو خودکشی ہے. تو میں نے کہا جب تک یہ جتنی کیلوریز جمع ہوئی ہیں نا یہ برن نہیں ہوں گی نا میں نہیں سوؤں گا. انہوں نے کہا کیسے برن کرنا؟ میں نے کہا پیدل نکلو. تو ہم پھر نکل لیے پیدل, ٹھیک ٹھاک واک کی. پھر ہمارے ایک دوست کا جم ہے یہاں چلا گیا, پھر وہ جو مشین ہوتی ہے نا بھاگنے والی اس پہ بھاگا. میں نے دیکھا, میں نے اس سے پوچھا یار ½ کلو کڑھائی میں کتنی کیلوریز, میں نے ½ کلو کڑھائی نہیں کھائی لیکن اس سے ویسے ہی پوچھا ہے
کتنی کیلوریز ہوتی ہیں؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں 100 ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جب تک 100 یہاں وہ مشین میں لکھا ہوا تھا نا, اتنا اس پہ میں چلا ہوں اور تیز تیز واک کی ہے کہ جب وہ آئے نا کہ 100 کیلوریز آپ کی برن ہو گئی ہیں, پھر ہم مشین سے اترے. ہم نے کہا اب ہمارے لیے سونا کیا ہو گیا ہے؟ بولو نا بھائی, حلال. یہ اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں کہ اتنا صحت کا خیال رکھیں. ونس اپون اے ٹائم ایک واقعہ اچھا آ گیا, ہم نے کہا پارسل کر دو. یہ کرنا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی, ورنہ توند نکلے گی, ورنہ عجیب سے ہو جاؤ گے. زندگی سے بہاریں اور خوشیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم. وہ کڑھائیاں جو آپ کھا رہے, کوفتے جو کھا رہے ہو نا, آہستہ آہستہ جا کے مختلف جگہوں پہ سے نکلنا شروع ہوں گے. کبھی کوفتہ یہاں سے نکلے گا, ڈاکٹر کہیں گے ان کی رسولی نکل آئی. وہ رسولی نہیں ہے, وہ جو کوفتے آپ نے کھائے ہیں ان میں صرف ایک کوفتہ نکلا ہے ابھی تو باقی کیا ہے؟ باقی ہیں. تو مختلف, ابھی تو تھوڑے دنوں میں آپ خود کوفتہ بن جاؤ گے. اور پھر کیا کرتے, صحت ٹھیک نہیں ہے, گھٹنوں میں درد, یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, یہ ہوا ہوا ہے, پھر آتے ہیں کہ جی وہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فلانے بزرگ کے پاس چلے جاؤں. پھر وہ فلانے آستانے پہ ایک بڑے اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, آدمی ہے کہ لیکن اولیاء اللہ. اولیاء تو ولی کی جمع ہے بھائی, ولی اللہ ہوتا ہے, اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں. اولیاء اللہ تو بہت سارے ہول سیل کے حساب سے کہہ رہے ہیں. وہ فلانے آستانے میں ایک اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں, وہ ایسا دم کرتے ہیں بھائی, ان کے پاس جاؤ, ایسا تعویذ ہے. ابے تو کھا کیا رہا ہے؟ تو کمبخت, تو تعویذوں میں نہائے گا بھی نا, کک بھی نہیں ہوگا. اللہ کا قانون ہے بھائی, قانون ہے کہ جتنا کھا رہے ہو نا اس کا وہ یوٹیلائز ہوگی تو صحت صحیح رہے گی. نہیں ہو رہا تو پھٹ جاؤ گے دھماکے کے ساتھ. بچوں میں تو چلو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا, اب 40 سال میں گروتھ تھوڑی ہوگی آپ کی. اب تو فیٹ بڑھے گا, اب تو پھوڑے نکلیں گے, وہ کوفتے نکلیں گے مختلف جگہوں سے آپ کے, کولیسٹرول بڑھے گا 10. پھر بھی اگر مر جائے آدمی تو پھر اللہ نے مار دیا. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے جب انسان کی لکھی بھی ہوتی ہے. لیکن پھر اس بیماری پر گناہ نہیں ملتا بلکہ درجات بلند ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے, بخار آیا کرتا تھا, اور آپ فرماتے تھے بخار مومن کے حق میں اللہ کی رحمت. لیکن آپ کو یہ بخار معاذ اللہ بد پرہیزی سے نہیں آتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی. وہ بیماری اللہ کی رحمت ہے, اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں. آج جو میجورٹی بیمار ہو رہی ہے وہ اللہ کی خوشی سے نہیں ہو رہی, وہ اپنی حرکتوں سے ہو رہی ہے, اور اس میں امیدیں لگا کے بیٹھے میں بہت ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے ہیں, مجھے بہت زیادہ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے. میں نے ایک صاحب کو کہا, میں نے کہا اپنا بی پی چیک کرا لیا کرو, آپ کے مجھے دماغ کی سیٹنگ کیا لگ رہی ہے؟ آؤٹ لگ رہی ہے. کبھی کبھار نا میں نے کہا چیک کرا لیا کرو, کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کا بی پی نارمل ہے. کہ ابے چیک ویک کرانے سے کچھ نہیں ہوتا, مجھے خود بتا رہے تھے. ابے بی پی چیک کرانے سے, جب یہ تو انہی کو ہوتا ہے جو چیک کراتے ہیں, الٹا ہوتا ہی انہی کو ہے جو بار بار کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ہمارے معاشرے میں, یا تو نہ ہوتا نا یہ, پھر خام خواہ میں وہمی بن کے بلا وجہ جا رہے. وہی ہوا, ان کے پتہ نہیں کوئی رکھ پھٹ گئی, ان کی بی پی ہائی تھا, پتہ ہی نہیں چلا. اور ایک صاحب کے ساتھ تو ایسا ہوا, ان کو بھی سمجھایا, ان کا تو انا للہ ہی ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بہرحال وہی بات ہے, اللہ تو معاف کر دے گا اگر بعد والے اس کے لیے توبہ استغفار کرے, لیکن فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نے دماغ کی رگ, بولو, اتنا یہ نہیں دے گا کہ بھئی یہ. تو یہ جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں, بلڈ پریشر ہے, پھر ماں باپ کی خدمت میں بھی سب سے بڑی خدمت یہ ان کی صحت کا خیال رکھو. اماں کے دیکھو کھا کیا رہی ہیں, ابا کو دیکھو, ابا چھوڑ دو پراٹھے, ابا کے پاؤں پکڑو, ابا اس عمر میں پراٹھے سوٹ نہیں کرتے. اور اگر ابا نے پراٹھے کھائے ہیں تو ابا سے بہت محبت کے ساتھ واک کراؤ ان کو, کہ ابا مفتی صاحب اگر پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا لیتے ہیں تو واک بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے مفتی صاحب کے بیان سنے کہ انہوں نے ہوٹل کے پراٹھے کھائے ہیں, تو ابا پھر وہ دیکھو, پھر بھی اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا ہے. بڑے بڑے صحت مند ہم نے دیکھے ہیں, دڑام سے نیچے گئے, تو وہ اللہ کی طرف سے ہے نا, وہ تو اللہ سے تو تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. لیکن قانون یہی ہے, اور قانون کو فالو کرو گے تو 99% غالب یہی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. حکیم محمد سعید صاحب جو ہے نا, قانون کو فالو کرتے تھے, نیک آدمی تھے, کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی تھی ان کی. 68 ایئرز میں, 68 سال میں ٹینس کھیلتے تھے, ایک 2 گھنٹہ. آج کوئی کھیل سکتا ہے؟ 40 سال کا آدمی کمر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, اس لیے کہ صحت کے اصولوں پر عمل. بھائی اتنے بجے کھانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. ایک حد تک تو سب کچھ چل جاتا ہے, اٹرم پٹرم برگر شرگر انڈے والا وہ والا ہی پھوڑ دیا. اس کے بعد فطرت انتقام لینا شروع کرتی ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں جی, اصل میں تو یہ انہی کو ہوتا ہے جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں. آج ایک آدمی کہنے لگا کورونا انہی کو ہو رہا ہے جن کو جو زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. میں نے کہا کتنے لوگوں پہ تحقیق کیا آپ نے؟ 2-4 ایسے ہوں گے جنہوں نے احتیاط کی پھر بھی ہو گیا. زیادہ تر وہی ہیں جو احتیاط
نہیں کرتے ان کو ہو جاتا ہے. تو تحقیق جب کی جاتی ہے نا تو 2-4 آدمیوں کو دیکھ کے نہیں کی جاتی ہے, پوری رپورٹ آپ کے پاس ہو اس کے بعد تحقیق کا پتہ چلتا ہے. تو میرے بھائی مسلمان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کرتا. صرف ایک صحت کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ صحت کا ایشو تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا بھائی. ہر آدمی تاجر تھوڑی ہے, بزنس مین تھوڑی ہے. کچھ ملازمت کرتے ہیں, کچھ تاجر میں ہیں, کچھ پڑھائی پڑھ رہے ہیں, کچھ کوئی اور کام کر رہے ہیں. لیکن صحت تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے نا. تو اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو, اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو کہ جس کو اپنی صحت کی فکر نہیں ہے وہ باقی کام کیا ٹھیک کرے گا. آپ کہہ سکتے ہو ہمیں صحت کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی صحت بنانے کا زیادہ شوق ہی نہیں ہے. یہ 100% غلط ہے. اگر یہ بات درست ہوتی تو آپ بیمار ہو کے اتنا پریشان نہ ہوتے. پھر آپ کو شوگر ہو جاتی, آپ خوش ہوتے یار ہمیں کون سا صحت کے ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں. ابے ایسی ٹینشن میں آتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا, کڈنی فیل ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کڈنی ہے نا, فیل ہو گیا تو کیا ہوا, دوسرا لگوا لیں گے, ادھار لے لیں گے 70 وہیں سے کچھ دنوں کے لیے. لیکن آپ کتنی ٹینشن میں آتے ہو, اس کا مطلب آپ صحت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ سستی, کاہلی اور معذرت کے ساتھ, بہت ہی معذرت کے ساتھ, پوستی پن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ پوستی نہیں پتا, اتنا مشہور گالی ہے یار, کہتے ہیں پوستیوں کی طرح پڑا رہتے, کہتے نہیں ہے. تو وہ یہ پوستی پنا ہے کہ پرواہ ہی نہیں ہے, نہ کھانے کا ہوش, کھائے جا رہے ہیں تو نان اسٹاپ کھائے جا رہے ہیں. ایک بندہ آیا, میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اتنا گول موٹا ماشاءاللہ, ڈاکٹر کے پاس آیا, کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ بھی بڑھ گیا, وزن بھی بڑھ گیا ہے, میں چاہتا ہوں یہ وزن کم ہو جائے, لیکن اللہ کا واسطہ مجھے واکنگ کا مشورہ نہ دینا. میں اسے جاگنگ کا کہنے والا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ مجھ سے چلا نہیں جاتا, کوئی دوائیں کھلا دو میں ہلکا ہو جاؤں. ڈاکٹر نے اس کو بولا بھائی ایسا ممکن نہیں کہ لیٹے لیٹے سرنج سے جو ہے نا تمہاری چربی نکال کے تمہیں کم کر دیں. فٹ بال میں سے تو ہوا ایسے نکالی جا سکتی ہے, بندے میں سے ہوا نکالنا میرے بھائی آسان نہیں ہے. بندے کو اپنی ہوا خود ہی نکالنی پڑے گی, چلے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو دیکھو ہارڈ ورکنگ, محنت, دماغی محنت بھی, جسمانی محنت بھی, جب تک اس سستی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرو گے, نہ اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو اور نہ دنیا کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو. اور اس میں یہ امیدیں, بے دین آدمی تو کہتا ہے چلو کہیں بھی مقام نہیں مل رہا کیا کریں, دیندار آدمی اس پہ دین کا لیبل لگا دیتا ہے. یہ ہے اصل چیز خطرناک جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی اسباب اختیار کرتا ہے نا کامیابی کے, اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں لوگ. علماء کے ساتھ دیکھ لو نا, علماء کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں, زیادہ تر علماء کے ساتھ جو مشہور ہیں نہیں ہوتے, ہوتے ہیں بولو نا. اور یاد رکھو یہ ذمہ داری جو خود عالم ہوتا ہے نا وہ اس سے بے پرواہ ہوتا ہے, وہ تو شہادت کی تمنا میں ہوتے ہیں. یہ ان کے ماتحتوں کا, مریدوں کا کام ہوتا ہے ان کو اس کی طرف توجہ دلانا کہ حضرت آپ کو ایسے چھوڑیں گے نہیں, گارڈ کے بغیر نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو. لیکن مسجدوں میں الٹا ہو رہا ہے, مرید الٹا کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے پیر صاحب گارڈ اپنے خرچے پہ بھی رکھ لینا تو مریدوں کو اعتراض ہو رہا تھا یار پیر صاحب کو اللہ پہ توکل, بولو بھائی پیر صاحب کو تو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. مفتی نظام الدین شہید ہو گئے, وہ تو گارڈ کی موجودگی میں شہید ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ گارڈ ان کے ساتھ تھے, مگر جتنی سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی اتنی. دیکھو باطل لوگوں میں قتل بہت کم ہوتے ہیں لوگ, اہل باطل کے ہاں, اس لیے کہ وہ اللہ پہ توکل تو ہے ہی نہیں نا ان کے یہاں تو سب کچھ اسباب. آپ کو پتا ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی, کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ حیران ہو جائیں گے. یہ سیکیورٹی اگر کوئی مسلمان سربراہ رکھ لے تو لوگ اس کو کیا تانا دیں گے, اللہ پہ توکل نہیں ہے. حالانکہ یہ تانا یہاں بنتا ہے ہی نہیں. ہمارے شیخ نے گارڈ رکھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے, تو لوگوں نے کہا ایک طرف اتنے اللہ والے, اللہ کی محبت میں ہر وقت آنسو نکلتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے. حضرت کے تو گارڈ ایسے خاندانی گارڈ تھے, وہ تو کسی کو معاف کر, وہ تو حضرت کی تو یعنی وہ تو گارڈ کا اس سے بھی تعلق ہے نا کہ آپ کو خطرہ کتنا ہے. تو حضرت کو تو بہت زیادہ خطرہ تھا. تو حضرت ہی کے بہت سے مریدین نے کہنا شروع کیا ان کا تو اللہ پہ توکل نہیں ہے, اتنے بڑے بزرگ بنے. ہر ایک کی تلاشی ہوتی تھی, جو بھی آتا تھا چاہے کوئی بزرگ آئے نیک آئے, گارڈ سب کو اچھی طرح کنگال کے اندر بھیجتے اب آپ جا سکتے. تو بہت سے لوگ بگڑ بھی جاتے تھے, کہ ہم بم لے کر آ رہے ہیں. بعض کہتے تھے کیا ہم شکل سے چور لگ رہے ہیں, کیا ہم بم رکھنے آئے ہیں یہاں پہ. تو حضرت کی طرف سے ہدایت تھی, کسی کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے, سب کی تلاشی. تو بہت سے دینداروں نے اعتراض کیے, ان کو پہ توکل نہیں ہے. اللہ کی قدرت, ایک حملہ ہو گیا مدرسے پر. یہ بات ہے 94-95 کی. ہم بھی مدرسے میں نیچے سو رہے تھے, کچھ دہشت گرد مدرسے میں گھسے, گارڈ نے بہادری کی ہے, وہ مورچے سے اتر کے اس نے چھلانگ لگائی ریپیٹر سے,
पूरा ब्रश फायर किया, पूरा ब्रश उसके पेट में, वो तो वहीं शहीद हो गया। लेकिन उसकी बहादुरी से फायदा यह हुआ कि वो जितने दहशतगर्द थे वो मदरसे के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, वरना आज मैं यहां मिंबर पे बैठ के बयान नहीं कर रहा होता, क्योंकि उनका तो हदफ था, गोलियां हमारे ऊपर से गई, हम लेटे हुए थे, हमारे ऊपर से गोलियां जा रही थी, मस्जिद में सो रहे थे, तो जो दहशतगर्दों ने कार्रवाई की ना, उनकी गोलियां हमारे ऊपर से गई हैं। तो जब हम उठे तो वो भाग चुके थे, क्योंकि उसने, गार्ड ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि वो जान पे खेल गया, खुद तो शहीद हो गया, और लेकिन उसने उन सबको भगा दिया। तो उसके बाद वो जो कुछ जो बातें करते थे ना उल्टी उल्टी, उन्होंने कहा यार अच्छा हुआ इन्होंने गार्ड रखे हुए थे, वरना तो आज तो सारे ही गए थे। तो हजरत को इतना गुस्सा आया, हजरत ने फरमाया गनीमत है, समझ में आ गया, एक बंदे को शहीद करवा के बात समझ में आ गई, लेकिन शुगर है। तो हजरत फरमाते थे ये कौन सी अक्लमंदी है कि एक बंदा को शहीद करवाने के बाद बात समझ में आए, अक्लमंदी तो ये है कि काम से पहले बात समझ में आ जाए। फिर हजरत मौलाना यूसुफ जहानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े आलिम, इनकी मेहनतें होती हैं, पूरी जवानी इल्म हासिल किया होता है, इतनी ये ऐसी शख्सियतें गैरों के पास होती ना, तो आप देखो वो कितनी कदर करते हैं इनकी। गोरा अपने साइंसदानों की कितनी कदर करता है, गोरे को पता हो कि ये हमारा कीमती सरमाया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आर्मी का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर ऐसे ही सिविल ड्रेस में ऐसे ही घूम रहा हो और कोई गार्ड वार्ड ना हो, आर्मी छोड़ेगी उसको? आर्मी बोलेगी भाई तुम पे खर्चा हुआ है, तुम अगर शहीद हो गए ना, तुम तो जन्नत में जाओगे, हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, हमने ट्रेनिंग की है, लाखों रुपए खर्च किए। एक आर्मी के ऑफिसर आए थे मिलने के लिए, वो पता नहीं एसएसडी कमांडो थे क्या थे, तो हमारे दोस्त ने मुझे भी इनवाइट कर लिया, उसने उनकी दावत की थी, मुझे भी इनवाइट किया। तो वो पाए वाए तबके थे, वो नहीं खा रहे थे, कोई पाए थे या क्या, कोई ऐसी खुराक थी जो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है, तो वो नहीं खा रहे थे। तो हमारे दोस्त ने उनसे पूछा आपकी, उन्होंने कहा यार हमारी ट्रेनिंग पे, सेहत पे इतने लाखों रुपए खर्च हुए हैं, मैं पाए खा के हुकूमत का वो पैसा जाया नहीं करना चाहता, मैं खाने पीने में एहतियात, या तो पहले खाना खा चुके थे, डबल खाना था क्या था, मुझे तो वाकये का असल मगज याद रह जाता है, पूरी तफसील याद नहीं रहती। तो मैंने कहा बंदा खानदानी है, बंदा क्या है, हुकूमत के पैसे सब नहीं है, खानदानी, हर तरह के लोग होते हैं, फौज में भी हर जगह तो खा भी रहे होते हैं कि आ जाओ, हुकूमत का पैसा है ना, फिर तो डबल खाना है ठीक है ना। अच्छे भी होते हैं, हर तरह, हर तबके में अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं, तो वो बड़े खानदानी थे, ब्रिगेडियर के रैंक के आदमी थे, उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, इतना खर्चा थी, बड़ी टाइट खानदानी किस्म की फिटनेस। तो ये इंसान के अक्लमंद होने की अलामत होती है, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं। तो ये हमारे दीनदारों में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, वो इसको तवक्कुल समझते हैं, हालांकि ये तवक्कुल नहीं है। कुरान ने क्यों कहा इद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कुव्वत इख्तियार करो, अला इन्नल कुव्वत अर्रम, आपने फरमाया कुव्वत से मुराद तीर अंदाजी है, तीर अंदाजी सीखो। तो खिलाफत उस्मानिया जो कायम हुई है, मोहम्मद बिन फातिह ने दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनवाई अपने साइंसदानों से, उसके बाद उस किले पे हमला किया। उसको पता था ये गुलेलों से पता होने वाला नहीं है, नहीं टूटेंगी, बहुत दुनिया की सबसे बड़ी तोप उस वक्त की बनाई थी उसने कहा इसके बाद हमला होगा तो हटो बच्चों होगा काम। तो ये असबाब के साथ अल्लाह ने दुनिया को जोड़ दिया है। हाँ मुसलमान असबाब इख्तियार करता है, नजर असबाब पे नहीं रखता। उसे वो बिहारी भाई का मकूला हर वक्त याद रहता है कि अगर इंसान की शामत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता। हमारे एक दोस्त बिहारी थे, बातें बड़ी करते थे, तो वो कहते थे कि देखो जब इंसान की शामत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता, हालांकि कुत्ते के लिए वहां जाना आसान काम नहीं है, कन्वेंस का मसला है भाई, उसको तो पूरी रेंट पे गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो जब मौत आती है तो कुत्ता काट लेता है। तो जब आनी होती है मेरे भाई, तो फिर तो 20 गार्ड भी हों, गार्ड ही दुश्मन बन के मार देता है। जब आनी होती है तो आप सेहत का जितना मर्जी ख्याल करो, एक छोटा सा वायरस आपकी नाक में दाखिल होकर आपकी ऐसी की तैसी कर देता है। एक कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने बताया कि बाज दफा एक ऐसे आदमी को कैंसर होता है जिसके कैंसर होने का दूर दूर का इम्कान नहीं होता, मेडिकल साइंस हैरान होती है इस आदमी को कैंसर हो कैसे गया।